سوال یہ ہے کہ حماس کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ میری رائے یہ ہے کہ شہادت کی کچھ نامعلوم وجوہات بھی ہیں، اور یہ جو ہر چیز امریکہ پہ ڈال دی جاتی ہے، اسرائیل پہ ڈال دی جاتی ہے، یہ شاید تھیوری کے طور پر آپ چلائے رکھیں، لیکن صاحب نظر لوگ یہ بات نہیں مانیں گے کہ وہ اسرائیل کا نشانہ تھے یا امریکہ کا نشانہ تھے۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ اگر اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی، اس شہادت کی ویڈیو کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اسماعیل ہنیہ اتنے غیر اہم نہیں تھے کہ انہیں جہاں ٹھہرایا گیا تھا اس کمپلیکس کے گرد یا پر کیمرے نہ ہوں۔ اب تک کی جتنی باتیں سامنے آئی ہیں میں نے سب سنی ہیں، لیکن میں اس میں سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ بعض جو ایران مخالف طبقے ہیں یا لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ایک فلم تیار ہو کر آ جائے گی اور وہ کہا جائے گا کہ یہ ہے شہادت اور اس کا منظر، لیکن میں نہیں مانتا کہ اس کی اصلی فوٹیج موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ فوٹیج شاید ایران نہ چاہتا ہو کہ وہ سامنے آئے۔ تھوڑا سا واپس جاتے ہیں۔ اس سے پہلے صدر رئیسی کو مارا گیا، الزام امریکہ پر، الزام اسرائیل پر۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اسرائیل پر، لیکن کوئی یہ بتائے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کو جانشینی کی کرسی پر بٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ جتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سنی ہیں، صدر رئیسی کو بھی اندر سے مارا گیا اور حماس کے جناب اسماعیل ہنیہ کو بھی بعض مقاصد کے لیے نشانہ بنایا گیا، اور نشانہ بنانے والے نہ اسرائیلی ہیں نہ امریکی ہیں۔ یہ کچھ اور ہی ہے، میں ابھی اسے نہیں کھولتا۔ میں انتظار کروں گا، عام لوگ ہیں وہ مجھے اپنا نقطۂ نظر بتائیں، اس پر تبصرہ کریں کہ یہ کیا کھیل ہے۔ اسماعیل ہنیہ اور صدر رئیسی، میں یہاں چھوڑ رہا ہوں کہ آپ بتائیے یہ کس کا نشانہ بنے۔